یہ پوچھا گیا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ناموں کا شخصیات پر نصف اثر ہوتا ہے، لیکن آپ کیسے نام کے ذریعے شخصیت کی تمام پرتیں افشا کر دیتے ہیں؟ مائی ٹریڈ سیکرٹس. میں جب آپ کی طرح تھا طلب و تلاشی تھا تو مجھے نا ایک دن خیال آیا کہ آئی ایم ویسٹنگ مائی ٹائم. قرآن حکیم پڑھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ میں روز پڑھتا ہوں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہ باقی آیت کا تو مجھے پتہ ہے الف لام میم کیوں پڑھتا. پھر میں نے دیکھا کہ اس پہ یہ تھی بعض جو مفکران عصر حاضر تھے اور پرانے کہ یہ عرب کا تکیہ کلام تھا. میں نے کہا تو عرب کا تکیہ کلام اللہ میاں مجھے خامخواہ ٹرانسفر کر رہا ہے، میں تو پنجابی بولنے والا ہوں. تو مجھے یہ بات صحیح نہیں لگی کہ یہ تکیہ کلام ہے. میں سوچتا رہا. میں نے ایک دن خدا سے کہا، میں نے کہا اللہ میاں یہ اگر قرآن سارا فہم و فراست کے لیے نہیں ہے، سمجھنے کے لیے نہیں ہے، تو پھر آپ خامخواہ ہر وقت لگے رہتے ہو غور کرو فکر کرو. یہ تو حصہ ہی کیا نا سارا، یہ 14 حروف گئے، ان کے ساتھ منسلک آیات گئیں. تو if we cannot understand if there are such secrets of your قرآن تو ان کے پڑھنے کا کیا فائدہ. یہ سمجھو ایک قسم کی گستاخی خیال کر کے میں گھومتا پھرتا رہا. and suddenly one day سوچتا تو میں رہا مگر میں نے کوئی جلدی نہیں کی. اصل میں علم میں جلدی مہلک ہوتی. تو میں نے کہا کہ یہ ایک دن کیا ہوا کہ چلتے چلتے some discussion was going on and لوئی میسن کتاب پر ایک ڈسکشن ہو رہی تھی ابن عربی کے. تو اس نے ایک جملہ لکھا کہ he was specialist of the subject of categories. وہ جو تھا specialization of categories کا ورڈ وہ میرے ذہن سے چمڑ. what categories؟ وہ اصل میں جس انگریز نے لکھا تھا اس کو بھی کوئی پتہ نہیں تھا، اور جس کے بارے میں لکھا جا رہا تھا اس کو بھی کچھ نہیں پتا تھا. مگر وہ جو کیٹیگریز کا لفظ تھا میں کہتا ہوں وہ نیوٹن کی طرح میرے دماغ سے اسٹک ہو. اور اس کو میں آج بھی ایک سمجھوں یہ الہامی سوچ تھی کہ suddenly it occurred to me کہ when God made all these things there must be very simple and initial categories. میں نے کہا اگر وہ کیٹیگریز ہیں تو جب لینگویج شروع ہوگی، اسماء شروع ہوئے ہوں گے، جب کتابت شروع ہوئی ہوگی، جب انسان نے ترتیب دینا شروع کیا ہوگا تب بھی کوئی بیسک کیٹیگریز ہوں گی. پھر ایک دن میں نے حدیث رسول پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ مسند اہل بیت میں نے پڑھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا علی یہ کیا بات ہے کہ بعض لوگ بڑے اچھے بڑے نیک بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں مگر ہمارے دل کو نہیں لگتے. وی ہیٹ دم، ہمیں اچھے نہیں لگتے. اور بعض بڑے خبیث بڑے یعنی بے ایمان اور بڑے ایسے ویسے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں اور ہم ان کی دوستی چاہتے ہیں. اور یہ اکثر آپ کو سر راہ گاہے نظر آتا ہے کہ ایک اچھا آدمی چل رہا ہے ساتھ ایک بہت ہی بڑا خبیث چل رہا ہے. تو یہ معاملہ کیا؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا امیر المومنین میں نے یہ سوال حضور گرامی مرتبہ سے پوچھا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ جب آسمان پہ اللہ نے ارواح کے لشکر ترتیب دیے تو بعض کی بات سے انسیت اور بعض کی بات سے مخالفت ٹھہرا دی. غور کیجیے گا، بعض کی بات سے انسیت اور بعض کی بات سے محبت ٹھہرا دی. آپ کو یاد ہے کہ زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ نے کیا کہا کہ نیچے اترو. جب آدم کو حکم ہوا کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا نیچے اترو بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ ہم نے بعض کو بعض کا
دشمن ٹھہرا دیا۔ یہ جو سانپ آپ کو ڈستا ہے اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں، اللہ نے اسے آپ کا مخالف ٹھہرا دیا۔ بچھو کو آپ کا مخالف ہے، کتے کو آپ کا وفادار ٹھہرا دیا، بلی کو گھر کا جانور۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اگر اوپن ایک نیولا کیا شاید جو سانپ کو، جو بہت بڑے بڑے سانپوں کو مار لیتا ہے، تو خدا نے اسماء کو اسماء کی مخالفت دے دی، اسماء کو اسماء کی موانست دے دی۔ تو فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہ لوگ جب زمین پہ آتے ہیں تو چاہے وہ جہاں بھی ہوں، جدھر بھی ہوں، وہ انہی اسماء کے مطابق بیہیو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا ایک اور بھی مطلب تھا کہ ان اسماء کے ذریعے لوگ آزمائے جائیں، ان اسماء کے ذریعے لوگ آزمائے جائیں۔ آپ تو آرام سے گھر بیٹھے ہو، آپ بڑے نیک ہو، شریف ہو، مگر آپ کو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے، آپ تو صبح شام بڑے اچھے جا رہے ہو، مگر خدا ایک ایسے اسم لائے گا جو اسم کی موانست سے آپ کے لیے وبال بن جائے۔ چاہتے ہوئے بھی آپ اس کے دام انسیت میں الجھ جاؤ گے، اور پھر آپ کہو گے میرا کیا قصور تھا، I didn't want to be this, but you were in it, you were made to suffer this۔ تو یہ جب میں نے اس پہ غور کیا تو پھر محسوس ہوا کہ یہ بیسک کیٹیگریز، یہ اسماء ہیں جو حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ And after this I went on to discover and to know almost everything جس کا کلیم نہیں کیا جا سکتا، جو صرف علم کی حد تک۔ There's nothing. That's how I know people. اور مجھے شاید سہولت اس لیے بھی اللہ نے دی، I had to see so many people. اگر میں ان پر اعتبار کرتا تو میں ہر ایک سے ڈوج کھاتا۔ اس لیے خدا نے یہ سہولت مجھے دے دی، but it is never used, never thought, never considered to be a quality. It is just a help from God to understand people as it is۔ حضرت یہ سوال ہے کہ دنیا میں ایک